نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمیں توفیق دے، ان پہ چلا دے اللہ تعالیٰ. جو لوگ بھی آج تک یہ کہتے رہے کہ بچوں کی کس طرح سے تربیت کی جائے، کیسے ان کو سکھایا جائے، بتایا جائے، ان کے لیے یہ لیسن بہت مفید ہے. کس طرح سے بات کرنی چاہیے، کیا چیزیں سکھانی چاہیے، پہلے کس چیز کا سبق دینا چاہیے، اور سسٹمیٹیکلی اس کے بعد کیا، پھر اس کے بعد کیا، پھر اس کے بعد کیا، پوری لسٹ آپ کو یہاں پہ آج مل جائے گی. اور وہ بھی کس کی ہیں یہ نصیحتیں جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو سورت کا نام ہے سورہ لقمان. تو لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں جو اتنی پیاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی زینت بنا دیا. بہت بڑی بات ہے، اتنی حکمت سے پر ہے. اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام تھے کون. لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب کے بھانجے تھے، اور ان کی عمر اتنی لمبی تھی کہ انہوں نے داود علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا. یہ جو اپنی نسل کے اعتبار سے حبشی تھے اور غلام تھے، کارپینٹر کا کام کرتے تھے، اور چھوٹے قد کے تھے، پست ناک کے، اور موٹے ہونٹ تھے ان کے. تو ایک سیاہ فام یعنی بلیک آدمی تھے. اور ایک آدمی ایک دفعہ سیاہ رنگت کا تھا، وہ حضرت سعید بن مسیب کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. تو حضرت سعید بن مسیب نے اس کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ تم اپنے کالے ہونے پہ غم نہ کرو، کیونکہ کالے لوگ 3 بڑے بزرگ ہیں جو لوگوں میں سب سے بہتر ہیں. حضرت بلال حبشی، محجہ جو حضرت عمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت لقمان. اور جنت والوں میں سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کالے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، حضرت بلال، نجاشی اور حضرت لقمان. ابن کثیر میں ہے کہ جمہور کا یعنی میجورٹی سلف صالحین کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ نبی نہیں تھے. حضرت لقمان جو تھے وہ نبی نہیں تھے. ویسے یہ بہت حکمت والے تھے، اور یہ بنی اسرائیل میں فتوے دیا کرتے تھے، شرعی مسائل میں فتوے لوگوں کو دیتے تھے. تو جب داود علیہ السلام کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو انہوں نے فتوے دینے چھوڑ دیے تھے کہ میری اب ضرورت نہیں ہے. اور بنی اسرائیل کے قاضی تھے، ان کے بہت سارے حکمت والے اقوال ملتے ہیں. بلکہ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کے 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھے ہیں، اتنے یہ حکمت والے تھے. تو ایک دفعہ ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا، کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں. اس نے پوچھا پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا، یعنی کہاں تم ایک بکریاں چراتے تھے، کہاں آج اتنے بڑے آڈینس کو تم خطاب کر رہے ہو، ان کو حکمت کی باتیں سنا رہے ہو، لوگ ان سے یعنی حکمت سیکھتے تھے، تو یہ مقام تمہیں کیسے ملا کہ لوگ آپ کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں، آپ کی باتیں سننے کے لیے دور دور سے جمع ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس کی جو وجہ ہے وہ میرے 2 کام ہیں. ایک، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، دوسرے میں لغو باتوں سے بچتا ہوں. یعنی لغو جو میری ساتھ تعلق نہیں ہے کسی چیز کا، تو خام خواہ قریدتے جانا، لوگوں کو قریدتے جانا، ان کے افیئرز میں
مداخلت کرنا، سوال پوچھے جانا، جس کا کوئی مجھ سے تعلق نہیں ہے، کوئی مجھ سے واسطہ نہیں ہے، کوئی میری برائی بھلائی نیکی بدی کسی چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ خواہ پوچھے جانا۔ ایسے بعض لوگ دوسروں سے ان کی تنخواہ پوچھنے لگتے ہیں، کتنے بڑے آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کی کتنے کنال کا گھر ہے، آپ کا یعنی اتنی بیکار باتیں جو لغویات ہیں، اس سے بہتر آپ کوئی اللہ کا ذکر کر لیں تو کوئی فائدہ تو ہو جائے نا۔ تو لغو باتوں سے بچنے کی وجہ سے، باقی بھی لغویات کا آپ نے سورہ مومنون میں پڑھا تھا کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ لغو سے بچتے ہیں، میں نے اس میں آپ کو ساری لغویات بتائی تھی کہ اور کتنی لغو باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں بیکار، جن کا کوئی آج تک آپ نے جتنی ایسی جو بیکار چیزیں ہیں، بیکار مجلسیں ہیں، یا بیکار جو ہم ٹی وی پہ یا بیکار فونوں پہ یا جن چیزوں میں بھی ہم انوالو رہتے ہیں جو لغویات میں سے ہیں، آج تک بتائیں ہمیں ان کا کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں۔ تو وہ لغو سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، اور لغویات ہی ہماری زندگی میں اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے ہی ہمیں پھر کوئی کارآمد کام کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجے پہ پہنچایا، اگر تم اختیار کر لو تو تم بھی یہی درجہ پا سکتے ہو۔ وہ کام یہ ہے کہ میں اپنی نگاہ کو پست رکھتا ہوں، زبان کو بند رکھتا ہوں، حلال روزی پہ قناعت کرتا ہوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں، سچائی پر قائم رہتا ہوں، بات یعنی سچی کرتا ہوں، عہد کو پورا کرتا ہوں، مہمان کا اکرام کرتا ہوں، پڑوسی کی حفاظت کرتا ہوں، فضول کام اور کلام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ فضول نہ کام کرنے ہیں نہ فضول کلام کرنا، باتیں بھی فضول بیکار بولے چلے جانا وہ بھی نہیں صحیح، اور فضول کام کیے جانا وہ بھی نہیں صحیح۔ اچھا، ایک روز ان کے جو مالک تھا اس نے ان کو کہا کہ بکری ذبح کرو، اس کے 2 بہترین ٹکڑے لے کر آؤ، جو گوشت کے جو بہترین اس کے ٹکڑے ہیں۔ تو دل اور زبان لے کے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے آقا نے ان کو پھر حکم دیا کہ آج سارے گوشت میں سے جو ورسٹ اور سب سے برے ٹکڑے ہیں نا، خبیث ٹکڑے ہیں، وہ لا کے دو۔ تو یہ وہی 2 چیزیں لے گئے، دل بھی اور زبان بھی۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ بیسٹ میں مانگے میں نے، تم وہی لے آئے، میں نے تم سے بدترین مانگے، تم پھر وہی لے آئے۔ تو فرماتے ہیں یہ 2 چیزیں، دل اور زبان، اگر یہ اچھے ہو جائیں تو ان سے اچھا کوئی عضو نہیں ہے باڈی میں، اور اگر یہ برے ہو جائیں تو ان سے بدتر بھی کوئی نہیں۔ واقعی کتنی سچی بات ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ کو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی حکمت عطا فرمائی کہ عرب لوگ جو تھے نا، قریش، جب وہ کوئی حکمت کی بات انہوں نے کرنی ہوتی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں the wise man said، ایک کسی دانا کا قول ہے نا، کسی عقل مند نے یہ بات کہی ہے، اس کا قول ہے، تو جیسے ہم ایسے بات کرتے ہیں تو وہ کیا کہا کرتے تھے، لقمان حکیم کا قول ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنے زیادہ وہ حضرت لقمان کو حکمت میں پہچاننے والے بھی تھے اور ان کی عزت کرنے والے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو زندہ رکھا، حالانکہ دیکھنے میں تو شکل و صورت کے لحاظ سے کہا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ شکل و صورت میں تو کچھ نہیں ہے، مگر علم اور حکمت کے اندر کیا ان کی دانائی کی باتیں کیسی تھی کہ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دانائی کی باتوں کو ہی قرآن میں درج فرما دیا۔ اور بے شک دانائی تو اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہوئی ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت عطا فرمائے۔ حکمت جو ہے نا وہ خیر کثیر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ ان کا قصہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت۔ لیکن نا آج تک بھی ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، لقمان حکیم، حکمت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی کو حکمت مل جائے۔ دیکھیں صرف علم مل جانا، بہت سارے لوگ علم لے لیتے ہیں، لیکن اس علم کو عمل میں لے کر آنا، کیسے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ علم پر عمل کیسے کرنا، صحیح وقت پہ صحیح اپنے علم کو کس جگہ پہ کیسے اپلائی کرنا ہے۔
یہ اصل بات ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے. اور لقد میں تاکید ہے، لا بھی تاکید ہے اور قد بھی تاکید ہے. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے 3 حصے دیے ہوئے تھے. نمبر 1 دین کی سمجھ، دین کی فقہ دین کی سمجھ. نمبر 2 عقل ذہانت وزڈم. نمبر 3 صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، صحیح بات کرنا، علم کو صحیح طرح میں نے جیسے آپ کو کہا اپلائی کرنا. ٹھیک ہے، تو ان کو دانائی دی تھی، حکمت دی تھی. انشکر للہ کہ شکر ادا کریں اللہ کا. یعنی کیا دانائی دی تھی اللہ نے ان کو، کیا حکمت تھی ان کے پاس. کاروبار چلانے کی ڈھنگ آتے تھے ان کو، یا ان کو کوئی بڑا ملینئر بننے کا گر آتے تھے، کوئی اور ہنر ایسے آتے تھے. نہیں، بلکہ بتایا گیا حکمت ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ حکمت ان کے پاس تھی کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے. سبحان اللہ. اس کا مطلب شکر کوئی سادہ سی بات نہیں ہے، شکر کوئی معمولی بات نہیں ہے. شکر اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو شکر مل گیا نا، شکر گزاری جس کو آ گئی، اس کا مطلب اللہ نے اس کو حکمت دی ہوئی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک معنی ہے اس کا، جو یہ انشکر ہے نا، ان اس کی تفسیر ہے کہ وہ کیونکہ شکر ادا کرتے تھے، یہ حکمت تھی جو میں نے ان کو دی تھی. اور دوسرا معنی کیا ہے، ان کو حکمت دی تھی تاکہ وہ شکر ادا کریں میرا. یہ دونوں معنی ہی صحیح ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اس لیے حکمت دی تھی تاکہ وہ شکر ادا کریں. نمبر 2 جو میں نے آپ کو نمبر 1 بتایا وہ کیا تھا کہ ان کی تفسیر یہ کہ چونکہ وہ اتنا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے کتنا کچھ دیا ہے، تو یہ شکر ہی ان کا حکمت ہے. یہی حکمت ہے ان کی کہ وہ شکر ادا کرتے تھے. شکر گزاری کیا ہوتی ہے، کیسے شکر ادا کیا جاتا ہے؟ شکر گزاری اصل میں اپنے محسن کو پہچان لینا کہ جس نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، جس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو، اس چیز کو پہچان لینا، اس جو نعمت دینے والا اس کو پہچان لینا، یہ شکر گزاری ہے. اس کی احسان مندی رکھنا دل میں، یہ شکر گزاری ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا کہ شکر گزاری 3 طرح سے ہوتی ہے. یہ کہ انسان صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہم بڑا الحمدللہ الحمدللہ کہتے جا رہے ہیں تو یہ شکر ہو گیا، یہ نہیں ہے. یہ تو صرف ایک زبان کا شکر ہوا. دل سے بھی شکر ہوتا ہے، جوارح سے بھی شکر ہوتا ہے. یعنی زبان سے تو میں کہوں ہی کہ بھائی اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ، لیکن اگر میں عملی طور پہ دشمنی رکھوں یا برائی کروں یا مخالفت کروں تو یہ شکر نہیں ہے. شکر یہ انسان کی زبان شکر کرتی ہے، عمل بھی اس کی زبان کو سیکنڈ کرے، تائید کرے اس کی. شکر زبان سے بھی ادا ہو اور واقعی میں اپنی زندگی میں بھی عملی طور پر بھی اللہ کی بات مان کے یہ شو کروں کہ اللہ میں تیری شکر گزار، اور دل میں بھی میری اتنی احسان مندی ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر انسان زبان سے تو کہتا جاتا ہے الحمدللہ، لیکن دل میں اس کے کچھ نہیں ہے، دل میں بڑی شکایتیں ہیں، بڑے گلے ہیں، بس اوپر سے الحمدللہ تو کہہ دیا، بس شکر کا پتہ ہی نہیں، تو یہ شکر نہیں ادا ہوا. اور اگر عملی طور پر اللہ کی باتوں کی مخالفت کرتا رہا تب بھی شکر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ سب سے زیادہ شکر گزار کون ہے پھر؟ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ شکر گزار کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی بات مانتا ہے.
سمجھ آئی؟ سب سے زیادہ جو اللہ کی بات ماننے والا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر شکر گزاری. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی ایک مانا ہے کہ حکمت اسی لیے دی تھی کہ شکر بہت ادا کرتے تھے. تو انسان شکر گزاری کو دیکھنا چاہتا ہے نا، تو یا اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے نا، تو اصل میں اس کو قناعت کرنی چاہیے. جس حال میں بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، جس سچویشن میں بھی آپ ہیں، اس میں قناعت سے رہیں، کنٹینٹمنٹ اس کے اندر ہو، تبھی شکر ہو سکتا ہے. شکر اصل میں نا وہ دیکھنے کی صلاحیت ہے کہ جو دوسروں کو نظر نہیں آتا. یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو پھر ہم شکر ادا کر سکیں گے. لیکن ہم کم ہی وہ چیزیں دیکھتے ہیں. ہمیں صرف وہ نظر آتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں. ہمیں صرف وہ نظر آتا ہے. اب وہ دوسروں کو ہم اتنا وہ کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھو فلاں کے پاس ہے. آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ اس کی آزمائش بنا ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ ایک چیز ہے لیکن دوسری کئی چیزوں میں وہ پتہ نہیں کتنا دکھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس کے کیا اندر سے حالات ہوں. آپ کو کیا پتا، آپ تو گراس از آلویز گرین آن دا ادر سائڈ. یہی تو ناشکری ہے. ہمیشہ ہمیں دوسری طرف گراس از یہ ایک مقولہ ہے نا، ایک سیئنگ ہے انگلش کی کہ آلویز وہاں پہ گراس گرین نظر آتی ہے. دیکھو وہ کتنے اچھے رہ گئے، ہائے دیکھو ان کے پاس کتنا، ہم دیکھو ذرا ہمارے پاس کیا، ہم تو ایسے رہ گئے، ہمارے وہ بھائی بڑے اچھے رہے، اس نے یہ بھی بنا لیا، وہ بھی کر لیا، اس کے پاس ایسا بھی، اس کو یہ بھی مل گیا. ناشکری کے کلمات ہیں، یہی ناشکری ہے. تو اگر میرے اندر قناعت نہیں ہے نا کہ میں جس سچویشن میں بھی ہوں اس میں مطمئن ہوں، جب تک میرے اندر یہ اطمینان نہیں آ جاتا اس وقت تک میرے اندر شکر گزاری آ ہی نہیں سکتی. تو شکر بڑی ایک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے چیز بندے سے. اور شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نکالا تھا تو پتہ اس نے یہ کچھ اور چیزیں نہیں کہی تھی. اس نے کہا تھا اللہ یہ تیرا ناشکرا ہوگا، یہ تیرا ناشکرا ہوگا. اور آج ناشکری رہتی ہے ہماری زبان پہ. اگر ایک وقت میں الحمدللہ کہہ بھی دیتے ہیں تو 10 دفعہ اسی الحمدللہ کو نگیٹ کر دیتے ہیں کہ جب ہم اتنی شکایتیں کرتے ہیں، اتنے گلے کرتے ہیں، اتنے شکوے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اپنی سچویشن کے اوپر شکوے، دوسروں کی سچویشن کے اوپر بس ہر وقت حسرتیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں. اللہ کے دیکھیں آپ کے جتنی ہمارے پاس آج سہولتیں ہیں نا، پرانے لوگوں کے پاس نہیں تھی اتنی سہولتیں. جتنے ہمارے پاس آج کھانے کی چیزوں کی فراوانی ہے، پہلے اتنے کھانے ہوا ہی نہیں کرتے تھے. جتنی آج ہمارے پاس یہ سواری کی چیزیں ہیں، کوئی ریل ہے، کوئی جہاز ہے، کوئی گاڑیاں، پہلے وقت میں اونٹوں اور ان کا اونٹ کے اوپر بیٹھنا، گھوڑے پہ بیٹھنا، آپ کبھی اگر بیٹھے ہو تو وہ پتہ چلے کہ کتنی تکلیف دہ ہوتا ہے. بیٹھنا ہی بڑا تکلیف دہ. اور ہم کتنی آرام دہ سواریوں پہ جاتے ہیں، پھر بھی شکوے ہیں. جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اتنے ہی اللہ کے شکوے بھی زیادہ ہیں بجائے شکر گزاریوں کے. تو یہ اعتراف کر لینا کہ میں تو اتنی نافرمان ہوں، ان نافرمانیوں کے باوجود اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، یہ جو تو نے دیا ہوا ہے میرے سے تو اس کا نہیں ابھی شکر ادا ہوتا، میں ناشکری کلمات کہاں سے لے کر آؤں. ہونا یہ چاہیے، الٹا ہوتا کیا ہے، اللہ یہ ایک چیز نہ دی، میں شکر ادا کروں تو کس پہ کروں، میرے پاس ہے ہی کیا شکر ادا کرنے کو. استغفر اللہ. نعمتوں کی قدر جانیں، جتنی ان کی قدر کریں گے نا اتنا ہی دل میں احساس شکر پیدا ہوگا، خود بخود پھر الحمدللہ نکلے گا. شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کیسے حال میں ہے، جواب دیا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے لیکن زبان سے اس کی ناشکری سے باز نہیں آئے. زبان ناشکری سے باز نہیں آئی ابھی تک. کتنی زبردست بات کہ ہم اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود دیکھیں ناشکریاں ہماری ختم نہیں ہوتی، پھر بھی گلے ہی نکلتے ہیں. جب بھی گلا کر رہے ہوتے ہیں وہ کس کا گلا کر رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں تو اللہ کا ہی گلا ہوتا ہے نا کہ اس نے نہیں دیا، اس نے ایسے کیوں کیا.
اور بے شمار نعمتیں ابھی تو ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ظاہر نہیں ہیں، وہ چھپی ہوئی ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے جناب. ہمیں تو لسٹ لکھنے کو کہے نا تو ہم کچھ نعمتیں لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمیں آتا بھی نہیں کہ کیا کیا ہمیں نعمتیں ملی ہیں. یہی نہیں احساس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پہ اتنی نعمتیں ہیں، تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گننا چاہو گن ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب بے شمار ہے، ہمیں نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی، جن کا ہمیں احساس ہے اور جن کا احساس ہی نہیں. تو شکر کیا ہے؟ اعتراف نعمت اور اظہار نعمت. اعتراف کرو کہ نعمت مجھے ملی ہوئی ہے، اس کا احساس دل میں آنا چاہیے کہ اللہ نے دی، اس کو پہچانو. اور اظہار نعمت کیا ہے؟ صرف پہچان کے بیٹھ نہ جاؤ، پھر زبان سے اظہار بھی کرو، عمل سے اظہار بھی کرو کہ اللہ میں دکھاؤں، شو کروں تجھے کہ میں کتنی تیری شکر گزار ہوں، کتنا مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی ہوئی. اور ناشکری کیا ہے؟ نعمت کی ناقدری، یا دل میں اپنی بڑائی کا احساس ہو جانا کہ میں نے کری ہے، زبان پہ شیخیاں آ جانا، عمل میں تکبر آ جانا، پھول جانا اس پہ، احسان نہ ماننا اللہ کا. یا جو اگر بندے کی طرف سے ہے تو بندے کا نہ احسان ماننا، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا. تو یہ ہیں رویے جو آج ہمارے ہیں. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی شکر کا پہلو ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں کوئی بری لگ رہی ہو، ہمیں کوئی انکمفرٹیبل بھی لگ رہی ہو، اس میں بھی کوئی شکر کا پہلو ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، اب کہنا تو یہ بڑا آسان ہے، لیکن پتہ چلتا ہے جب ہمارے رویہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن جب ہمارے رویہ آتے ہیں تو واقعی ہمارا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، حکمت ہے، فائدہ ہی ہے. نہیں پھر جو ہماری زبان سے نکلتا ہے اس سے تو نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں یہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کریم میں کتنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تاکہ انسان شکر ادا کریں. قلیلا ما تشکرون، مگر تم نہیں کرتے پھر بھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، آگے یہی بات آ رہی ہے. تو ناشکری کا جو رویہ ہے نا، یہ بھی ایک کنٹیجیس رویہ، یعنی ایک سے دوسرے کو جیسے بیماری لگ جاتی ہے، یہ بھی ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے. کیونکہ جہاں ہم بیٹھیں گے پہلے شکوے شکایتیں، ہائے ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ برائی وہ برائی، یعنی ہر وقت شکوے ہیں، ہر وقت شکایتیں ہیں. اور شکر گزاری ایک پورا لائف سٹائل ہے. میں نے آپ کو کہا نا، آپ کو وہ نظر آنے لگے جو دوسروں کو نہیں نظر آتا، تبھی پھر آپ زبان سے بھی کریں گے. یہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، بندہ ایک لقمہ کھائے تو اس پر بھی شکر ادا کرے. تو امام احمد بن حنبل جو تھے ہر لقمے پہ شکر ادا کیا کرتے تھے، الحمدللہ کہا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کیا آپ اس طرح سے کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا کھانا اور شکر کرنا بہتر ہے کھانے اور چپ رہنے سے. کھانا بھی کھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کر رہے ہیں. داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری اتنی نعمتیں ہیں جن کو میں گن بھی نہیں سکتا، میں شکر کیسے ادا کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی شکر ہے کہ تم شکر ادا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں شکر ادا کر سکتے اللہ کی نعمتوں کا. پھر بھی اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں ایک سکیل کے اندر آپ وہ سب رکھ لیں جو آپ کو ملا ہوا ہے، اور دوسرے میں رکھ لیں جس سے آپ محروم ہو گئے یا جو آپ کو ملا ہی نہیں یا جس میں کوئی مسئلے ہیں، وہ چیزیں رکھ لیں، تو آپ دیکھیں گے جتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو کچھ آپ کو نہیں ملا اس سے. تو اس کے لیے شکر گزاری اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے نا تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اپنے دیکھنے کا، چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدلنا پڑے گا. اگر ہمیں کوئی، جیسے ہمیں بعض دفعہ ہم اس کے اوپر بہت وہ کرتے رہتے ہیں کہ آئے گھر صاف کرنا پڑ گیا، آئے میرے مہمان آ گئے، میرے یہ کام اتنے کام، تو گھر صاف کرنا پڑ گیا تو اس لیے کہ گھر ہے تو صاف کرنا پڑا ہے نا. اس کے اوپر شکر ادا کریں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں آپ کے سامنے ہیں وہ ساری پکچرز بھی اور سب، کہ کئی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کیسے سروں پہ چھوٹی چھوٹی وہ پوٹلیاں سی اٹھا کے، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس.
بے گھر کہیں نہ کہیں ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں. اگر آپ کو کپڑے ٹائٹ ہو گئے تو شکر ادا کریں کہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے تو ٹائٹ ہوئے. آپ وہ دیکھ لیں جو افریقہ کے بچے دکھاتے ہیں کہ دیکھے بھی نہیں جاتے. اگر آپ کو کوئی مثلا کپڑے استری کرنے پڑ رہے ہیں, لانڈریاں کرنی پڑ رہی اس لیے کہ کپڑے ہیں, گاڑی کی جگہ نہیں ملی جی, اتنی دور جگہ مل گئی, ہائے ہائے کرتے آ رہے, ہائے تھک گئے, اتنی واک کرنی پڑی, ہینڈی کیپ کا ہی وہ بنوا لیتی ہوں, قریب آ کے یہاں پہ گاڑی کھڑی کیا کروں. ارے تو آپ اگر دور کھڑی کرنے کی جگہ مل گئی تو اس لیے ہی ملی ہے کہ ہم ہینڈی کیپ نہیں ہیں, ہم واک کر سکتے ہیں. ہینڈی کیپ میں کھڑا کرنا پڑتا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم واقعی ہینڈی کیپ ہو گئے. اللہ اکبر. اگر آپ تھک جاتے ہیں نا رات کو تو شکر ادا کیا کریں, اللہ تیرا شکر ہے میں کام کرنے کے قابل تھی تو تھکی ہوں نا, اگر نہ ہوتی, بیمار پڑی ہوتی, بستر پہ پڑی ہوتی تو کہاں اس قابل ہوتی. تو تھکی بھی ہوں تو شکر ہے اللہ تیرا. اگر صبح کو الارم بج جاتا ہے, آپ کی نیند ٹوٹ رہی ہے اور بڑا غصہ آ رہا ہے کہ ہائے الارم بجا, تو اس لیے کہ میں زندہ ہوں ابھی, تو تب بج رہا ہے اور مجھے سنائی دے رہا ہے اور میں اٹھ سکتی ہوں. کتنی اگر ہم اپنا زاویہ بدل لیں نا دیکھنے کا, تو ہر چیز میں آپ کو شکر گزاری نظر آئے گی. ہر چیز میں چھپی بھی ہے شکر گزاری, بس وہ ہمارے پاس وہ نظر نہیں ہے. جیسے وہ آپ نے سنی ہوگی وہ بات کہ ایک بزرگ تھے, وہ ان کو یہ شکایت ہوئی کہ ہائے میرے پاس جوتا نہیں ہے, آگے گئے تو کسی کے پیر ہی نہیں تھے, تو پھر شکر ادا کیا کہ شکر ہے میرے پاس جوتا نہیں, پیر تو ہے نا. اللہ اکبر. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ہیں, اور نعمتوں کا چرچا کریں, نعمتوں کا ذکر کریں. اللہ تیرا شکر ہے ہمارے پاس یہ نعمت, اللہ تیرا شکر ہے تو ہمارے پاس تو پہلے یہ بھی نہیں ہوتا تھا, اللہ تیرا شکر ہے یہ. اور یہ الفاظ اپنی زندگی سے نکال دیں, I wish I had this, I wish if only I had this. ہم سب کے اندر شکر گزاری ہونی چاہیے, بچوں میں بھی بڑوں میں بھی. ہم اگر اس طرح کے رویے رکھیں گے تو ہمارے بچوں میں بھی یہی چیزیں آئیں گی, کاش ایسے ہو جاتا, ہائے کاش اس طرح, ہائے ہائے کیا مصیبت ہے, I am so bored. ناشکریاں. اور یہ دیکھیں کہ آج سے صبح سے اب تک میں نے شعوری طور پہ کسی نعمت کا شکر ادا کیا. حالانکہ میں دیکھیں صبح سے اب تک کتنی گھنٹے ہو گئے مجھے جاگے ہوئے, اور اس کے اندر میں نے کتنی ساری اللہ کی نعمتیں استعمال کی. پھر میں نے ابھی تک کتنی بار میں نے شکر ادا کیا. ایک بچے کی طرح بن جائیں. بچے ہوتے ہیں نا, وہ ہر چیز کو دیکھے واہ واہ, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, حیران ہوتے ہیں. اس طرح بن جائیں کہ ہر چیز کو دیکھیں تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. دیکھو ایسے بن جائیں, اپریشیٹ کریں چیزوں کو, اللہ کی نعمتوں کو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تو ہمیں شکر گزار بنا دیں. اللہ کو ناشکری نہیں پسند اپنے بندوں سے, شکر گزاری پسند ہے. اللہ تعالیٰ تو جیسے لقمان علیہ السلام کو تو نے شکر گزاری دی تھی, ہمیں بھی شکر گزاری عطا فرما. تو شکر پھر اب ہم کیسے ادا کریں, کیا کریں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا, زبان سے بھی احسان ماننا ہے, دل میں بھی احسان مندی کے جذبات رکھتے ہیں, جوارح میں بھی عمل کر کے بھی اللہ کی باتیں مان کے. اگر میں کہتی میں جی بڑی شکر گزار ہوں, لیکن کیا الحمدللہ کی تسبیح میں بڑی کر لیتی ہوں, دن میں اتنی دفعہ یہ ایک تسبیح پڑھ لیتی ہوں, تو مجھے بتائیں شکر گزاری تو نہیں ہوئی. آپ کی جب تک عمل میں نہیں آیا کہ آپ اللہ کی بات مانیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے. نمبر 2, کیسے شکر ادا کریں کہ جس نے بھی آپ کے ساتھ احسان مندی کی ہے, چاہے وہ کوئی انسان ہے, اور سب سے بڑا تو اللہ ہے ہمارا محسن, جس کے احسانات ہی احسانات ہیں ہمارے اوپر, اس کی تعریف کرنا کسی اور کے سامنے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہمیں خود ہی الحمدللہ کہتے ہیں, ایک کسی اور کے سامنے, یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اللہ کے چرچے جا جا کے جدھر جائیں ادھر اللہ کی تعریفیں میں, دیکھو اللہ نے ہمیں یہ دیا, دیکھو اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا. یہ یہاں کہ کوئی انسان بھی ہے جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا, تو یہ نہیں ہے کہ سامنے تو اس کو گفٹ دے رہے ہیں, اس کو بڑے مطلب
थैंक यू बोल रहे हैं और पीछे गए तो फिर उसके बाद उन्होंने लगा ये तो बड़ी ऐसी है, ये बड़ी ये है, मुझे पता है ना। ये तो कोई शुक्रगुजारी नहीं है। उसकी तारीफ करना किसी और के सामने, ये है शुक्रगुजारी। अगली चीज जो जिसके जरिए आप शुक्र अदा कर सकते हैं कि आप उसके एहसान के बदले में, रिटर्न में, अब ये बातें सबको आपने याद रखनी, क्योंकि जब एहसान जिसने आपके ऊपर किया है, जैसे हम कहते हैं अल्लाह ताला के एहसानात हैं हमारे ऊपर, तो रिटर्न में उससे बेहतर या कम अज कम बराबर का हम कोई चीज दें। अब हम अल्लाह ताला को उससे बेहतर भी नहीं दे सकते, और बराबर तो बिल्कुल ही नहीं, बराबर कैसे देंगे हम, बराबर भी हम उसके नेमतों का नहीं शुक्र अदा कर सकते। तो जितनी हद तक है, जितने उसके हम अहकामात हैं, उनके ऊपर कम से कम अमल करके तो हम रिटर्न कर सकते हैं ना, कि अल्लाह आगे हम झुके रहे उसके। ठीक है, तो ये काम हमने करने हैं जब हमने शुक्र गुजारी करनी है अल्लाह ताला की। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।